بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد کے 5 مضطرد ابواب کے بعد اب ایک باب وہ بیان کرتے ہیں جو شاذ ہے، یعنی اس کے وزن پر بہت کم آتے ہیں۔ ایک تو ان 6 میں سے ہے نا شاذ، جو 6 عام طور پہ صرف کی ابتدائی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ان 6 میں سے ایک شاذ ہے، اور 2 مزید ہیں جو ان کے نزدیک، اس مصنف کے نزدیک استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بہت قلیل الاستعمال ہے۔ تو اس طرح کل جو شاذ ہیں وہ ان کے نزدیک 3 باب ہیں، کل جو شاذ ہیں وہ ان کے نزدیک 3 ہیں کم استعمال ہونے والے۔ اسی لیے محشی علامہ عبدالرزاق صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ مصنف کا اپنا خیال ہے، ورنہ محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے کل 6 ہی باب ہیں، جن میں سے 5 کثیر الاستعمال ہیں اور ایک حسیبہ یحسیبو کم استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے ذرا سمجھ لینا کہ انہوں نے وہ 2 کون کون سے ذکر کیے ہیں، پھر ان کا جواب بھی محشی نے دیا ہے اور علماء نے دیا ہے۔ تو پہلا جو ہے فاعل یفعلو، حاسیبہ یحسیبو، جس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، یہ متعدی ب 2 مفعول ہوتا ہے نا، یہ افعال قلوب میں سے ہے، نحو میر میں اس کی تفصیل ہے۔ تو اس میں اور بھی انہوں نے آگے چل کر بیان کیے ہیں، نعیم ینعیم، یعنی کہ اچھی زندگی گزارنا، عیش و عشرت والی۔ دوسرا انہوں نے باب بیان کیا فاعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں مضموم۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک ہی مادہ آتا ہے فاضل یفضل، اور اس سے کوئی نہیں آتا، اور بعد نے کہا کہ حاضر یحضر اور نعیم ینعم بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے اس کی تفصیل پھر آگے صرف صغیر وغیرہ بیان کر دی ہے فاضل یفضل سے۔ اور تیسرا باب جو شاذ کا انہوں نے بیان کیا ہے مصنف نے، وہ فاعل یفعل ہے، ماضی میں عین کلمہ مضموم اور مضارع میں مفتوح۔ اور اس کے بارے میں بداں کے ساتھ خاص بات بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ماضی مضموم العین ہو تو مستقبل بھی مضموم العین ہی ہوتا ہے، یعنی فاعولہ ہو تو پھر آگے یفعول ہی آتا ہے، لیکن ایک مادہ ایسا ہے کہ جس میں ایسا ہوا ہے، اور وہ ہے کاد یکاد، کہ یہاں ماضی اس کی کاوودہ ہے، کاوودہ، اور مضارع یک ودو ہے اور یکادو بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے جا کر یہ اس کی تعلیل بھی بیان کریں، بتا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ ماضی اس کی جو ہے نا وہ کاوودہ کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتو جو ہے نا، یہ کتا، آگے جا کر اس کا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ اصل میں کاودتا تھا، تو ضمہ واو پر ثقیل تھا تو ما قبل کو دے دیا اور واو کو حذف کر دیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے نا، کیونکہ کودتا بن گیا نا، تو واو جب حذف ہوئی تو دال کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کیا تو کتا ہو گیا، اور تکادو اصل میں تک وادو ہے، اور واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور ما قبل کے فتحہ کی وجہ سے واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو تکادو ہو گیا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سامع یسمع بھی اسی طرح آتا ہے، سامع یسمع۔ ٹھیک ہے جی، یہ مصنف کی کہہ لیں کہ تحقیق یا ان کا جو ہے نا خیال یا نظریہ وہ یہ، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں باب جو انہوں نے بیان کیے ہیں، فاعل یفعل ہو یا فاعول یفعل ہو، یہ کوئی مستقل باب نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک اور وجہ پائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تداخل۔ تداخل کا معنی ہوتا ہے 2 الگ الگ چیزوں کا ایک دوسرے کے اندر گھس جانا۔ تو اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مختلف جو مادے ہوتے ہیں نا عربی میں، ایک ایک مادہ بعض اوقات مختلف بابوں سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ مادہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ضربہ سے بھی آتا ہے، ناصرہ سے، مثلا حزین یحزن بھی ہوتا ہے، سمع یسمع، اور حزن یحزن بھی ہے، ٹھیک، حزین یحزن اور حزن یحزن دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اصل میں ہوا تھا تداخل، مثلا
فضیلہ یفضلو یہ سمیع سے بھی استعمال ہوتا ہے اور فضولہ یفضلو کارومہ سے بھی استعمال ہوتا تھا. تو کسی بندے نے ماضی ایک سے لے لی اور مضارع دوسرے سے، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ایک الگ باب ہے، مستقل باب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ قعدہ وغیرہ کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ قعدہ یقعد جو ہے وہ قعودہ یقودو ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو ضمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمہ آ گیا، وہ واو والا ضمہ جو ہے وہ ادھر دے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چونکہ حذف ہونے والی واو تھی تو واو کی مناسبت سے ما قبل کو ضمہ دے دیا گیا اور کتا پڑھا گیا ہو. واو کا اپنا ضمہ دیا ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. تو قعودہ بھی ہو تو اس سے کتا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں بھی اصل میں ایسا یہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں ان میں بھی یہ اصل میں دو باب ہیں جن کا تداخل کر دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی جی. تو اس طرح پر ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کی دو قسمیں یعنی مضطرد اور شاذ وہ انہوں نے بیان کر دی ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ مصنف کے نزدیک تو 5 مضطرد اور 3 شاذ ہیں، یعنی کل 8 ابواب ہیں، جبکہ جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے جو جمہور کا نقطہ نظر ہے کہ کل 6 ہی باب ہیں. ان میں سے 5 کثیر الاستعمال اور 1 قلیل الاستعمال ہے. اور یہ 2 جن کو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے بطور شاذ کے، یہ کوئی الگ باب نہیں ہیں بلکہ انہی کا تداخل ہے. یعنی ایک سے ماضی لے لی، ایک سے مضارع لے لیا تو سمجھ لیا گیا کہ یہ نیا باب ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے.